ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل قدر معطر و معزز اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور باشندگان بنیارہ، پردے میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں، آج کا جو منظر ہے بہت ہی روح پرور منظر ہے. اور آج کی جو مجلسیں بہت ساری لگا کرتی ہیں، لیکن آج کی اس مجلس کی جو نسبت ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف نسبت ہے کہ اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اور مسجد ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ تاکہ اس کے اندر ہم نماز پڑھیں، سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اس کے اندر ہم نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے. یہی مقصد ہے ہمارے مسجد کے بنانے کا. اور مسجد کون لوگ بناتے ہیں؟ ابھی علماء کرام نے تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی. قرآن پاک کی آیت انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم آخر کی جو تلاوت فرمائی اور آپ کو واضح طور پر یہ بتایا کہ جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجد کے بنانے والے ہیں، وہی لوگ مسجد کی تعمیر کرنے والے ہیں. بہرحال ہم مسجد کی تعمیر آج کرنے جا رہے ہیں، بنیاد رکھی جا رہی ہے. ہم اس مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو ہماری مسجد کی جو بنیاد رکھی جا رہی ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر رکھی جا رہی ہے. کہ جو آج منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ معصوم بچے، بچیاں اور مستورات اور یہاں تک کہ زیادہ عمر والے سبھی حضرات آ رہے ہیں اور یہاں پہ مسجد کے لیے تعاون کر رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے گھر کی جو بنیاد رکھی جا رہی ہے، جو مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کہ خلوص دل کے ساتھ لوگ اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں تاکہ مسجد کی تعمیر اچھے انداز میں ہو جائے، مضبوط انداز میں ہو جائے اور اس کی تعمیر مکمل ہو سکے. اس بنیاد پر لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے اتحاد کی بنیاد پر یہ مسجد کی بنیاد رکھوائی. اور مسجد کی تعمیر جو ہو رہی ہے، جو اتحاد کی بنیاد پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. ورنہ اگر ہم اختلاف کی بنیاد پر مسجد کی تعمیر کریں تو جو فائدہ امت کو ہونا چاہیے
جو فائدہ ہمیں ملنا چاہیے اس فائدے سے ہم خالی رہ جائیں گے۔ محض سیاست کی بنیاد پر اگر مسجد بنائی جائے، فساد اور لڑائی کی بنیاد پر مسجد کی بنیاد رکھی جائے تو خاطر خواہ جو فائدہ ہمیں ملنا چاہیے وہ فائدہ ہمیں نہیں مل پائے گا۔ سب سے خوشی کی بات یہ ہے اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے یہ جو مسجد بن رہی ہے اس بستی کے اندر حقیقت میں مسجد کی ضرورت ہے، اسی بنیاد پر مسجد کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے اور مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں فکر کی گئی ہے کہ ایک مسجد کی اور ضرورت ہے اس اتنی بڑی آبادی کے اندر، اس لیے آج جو ہے مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل اور کرم ہے کہ مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اس کے اندر اخلاص ہو، للہیت اور اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر ہم نے اس مسجد کی تعمیر میں 1 روپے بھی دے دیا تو یقین مانیے اللہ کی بارگاہ میں وہ 1 روپے کا دینا شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ رقم قبول کر لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر انعام سے، نیکیوں سے نوازے گا اس بندے کو جو 1 روپے بھی محض خالص للہیت اور اخلاص کی بنیاد پر مسجد میں تعاون کرے۔ میں مختصر سا ایک واقعہ 2-4 منٹ میں بتا کے میں یہاں سے رخصت ہوں۔ میں بتاؤں کہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں، ہارون رشید کا آپ نے سنا ہوگا نام، بہت ہی نیک خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، بہت ہی نیک۔ چنانچہ اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر ان کے دل کے اندر بات آئی کہ بغداد کے اندر ایک مسجد بنائی جائے، ایک مسجد کی تعمیر کی جائے۔ چنانچہ پھر انہوں نے یہ اعلان کرایا پورے بغداد کے اندر کہ مسجد جو بغداد کے اندر بنے گی وہ کسی کے پیسے سے نہیں بنے گی، سرکاری پیسے سے بھی نہیں بنے گی اور کسی دوسرے کے پیسے سے بھی نہیں بنے گی۔ اگر بغداد کے اندر مسجد بنے گی تو خالص خلیفہ ہارون رشید کے پیسے سے بنے گی، اور خلیفہ ہارون رشید کا جو اپنا پیسہ ہوگا، جو اپنے جیب خاص کا پیسہ ہوگا، اسی رقم سے وہ مسجد تعمیر کی جائے گی۔ چنانچہ خلیفہ ہارون رشید نے جو مسجد کے مٹیریلز ہوتے ہیں ان کو انہوں نے خرید کر وہاں پہ رکھا، مگر بغداد میں رہنے والا ایک مزدور، اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ بادشاہ نے یہ اعلان کرا دیا کہ خلیفہ ہارون رشید کے پیسے سے مسجد بنے گی اور کسی دوسرے کا پیسہ اس میں ملایا نہیں جائے گا، کسی دوسرے کا پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ اس مزدور کے دل کے اندر ایک بات آئی اور وہ تڑپ اٹھا اور وہ پریشان ہوا کہ اگر اس مسجد کے اندر ہماری رقم نہ لگے، ہمارا سامان نہ لگے تو ہمیں کتنا افسوس ہوگا۔ لہذا وہ پچھتانے لگا اور افسوس ملنے لگا، اور افسوس میں وہ سوچنے لگا کہ آخر ہوگا کیسا کہ میرے بھی کچھ پیسے اگر اس مسجد کے تعمیر میں لگ جاتے تو جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجھے بھی کچھ نیکیاں مل جاتی، اجر مل جاتا۔ چنانچہ وہ مزدور سوچنے لگا، چنانچہ دن بھر انہوں نے مزدوری کی، اور مزدوری کرنے کے بعد جو مسجد کے سامان، اینٹیں، مٹیریلز رکھے ہوئے تھے وہاں پہ اس مزدور نے کچھ اینٹیں خرید کر ان اینٹوں میں جا کر رات کے اندھیرے میں ملا ڈالا، مکس کر دیا۔ چنانچہ خلیفہ ہارون رشید نے رات میں خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر 2 محل ہیں، جنت کے اندر 2 محل ہیں۔ ایک محل میں اس بغداد کے رہنے والے مزدور کا نام لکھا ہوا تھا، دوسرے محل میں خلیفہ ہارون رشید کا نام لکھا ہوا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید جنت میں ٹہل رہے ہیں اور انہوں نے سوچا کہ یہ جو محل میرے نام کا ہے یا اس کے بغل میں جو محل ہے ذرا داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہاں پہ ان کو روک دیا گیا، کہا آپ اپنے محل کے اندر تو داخل ہو سکتے ہیں، جو آپ کے نام کا محل ہے اس میں تو جا سکتے ہیں، لیکن بغداد کے رہنے والا ایک مزدور کا جو محل ہے اس کا نام جو لکھا ہوا ہے اس محل کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں داخل نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا محل نہیں ہے۔ چنانچہ آنکھ کھلی، صبح ہوئی، خلیفہ ہارون رشید نے اعلان کروایا کہ وہ کون ہے کہ جنت کے اندر
محل میں ہم نے ایک مزدور کا نام دیکھا ہے، آخر وہ کون ہے؟ اس کو بلوایا جائے۔ چنانچہ اس مزدور کو بلوایا گیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ ہم نے جنت کے اندر خواب میں جنت کے اندر ہم نے دو محل دیکھے ہیں، ایک محل کے اندر میرا نام لکھا تھا، ایک محل کے اندر آپ کا نام لکھا تھا، آخر وہ کون سا عمل ہے آپ کا کہ جس کی بنیاد پر جنت کے محل میں نے آپ کا نام دیکھا، میں نے جانا چاہا، داخل ہونا چاہا، لیکن مجھے جنت میں جو رضوان جو داروغہ ہے وہاں پہ جو سیکورٹی گارڈ ہے انہوں نے مجھے روک دیا کہ نہیں اس محل کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بغداد میں رہنے والے فلاں مزدور کا نام ہے اور فلاں مزدور کا یہ مکان اور گھر ہے، اس لیے آپ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ مجھے یہ تو بتا دو کہ وہ کون سا عمل ہے، کون سا نیک اور اچھا کام تم نے کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جنت میں تمہارا گھر بنا دیا۔ چنانچہ اس مزدور نے کہا کہ خلیفہ ہارون رشید میرا کوئی نیک عمل ایسا نہیں تھا، بس یہ تھا کہ جب بغداد میں آپ نے اعلان کرایا تھا کہ ایک مسجد بنے گی اور خلیفہ ہارون رشید کے پیسے سے بنے گی، اس وقت میں تڑپ اٹھا تھا اور کفے افسوس میں مر رہا تھا کہ اعلان تو یہ ہوا ہے کہ بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پیسے سے مسجد کی تعمیر ہوگی، لیکن یہ غریب، یہ مزدور، یہ قولی جو دن بھر تڑپتا ہے، جو دن بھر پسینے بہا کر چند پیسے کماتا ہے، آج اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ آج کچھ پیسے، کچھ رقم ان کے بھی اس مسجد کی تعمیر میں لگ جائے، لیکن جب کوئی راستہ مجھے دکھائی نہ دیا، میں دن بھر محنت کیا، میں نے محنت کرنے کے بعد چند پیسے مجھے ملے، پھر میں بازار میں گیا، چند اینٹیں ہم نے خریدی اور شام کو آ کر اندھیرے میں جو مسجد کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی، جو مسجد کے مٹیریل اور سامان رکھے ہوئے تھے، ان سامانوں میں نے ان اینٹوں کو ملا دیا۔ چنانچہ مستری کام کر رہا تھا، معمار کام کر رہا تھا، کرتے کرتے آپ کے نام کی جو اینٹیں تھی وہ بھی مسجد کی دیواروں میں لگ گئی، اور میرے نام کی جو اینٹیں تھی، جو میرے پیسے سے اینٹیں خریدی گئی تھی، وہ اینٹیں بھی مسجد کے دیوار میں لگ گئی۔ یہی عمل تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جنت کے اندر میرے نام کا محل بنا دیا، باقی کوئی عمل نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوان دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ اخلاص ہے، یہ خلوص ہے، یہ للہیت ہے کہ اخلاص کی بنیاد پر 10 روپے بھی اگر تعاون کیے جائے، 150 روپے بھی اگر تعاون کیے جائے تو بارگاہ الہی کے اندر شرف قبولیت سے وہ رقم جو ہے نوازا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے۔ اور خلیفہ ہارون رشید کو جو بیوی تھی، اس زمانے کے اندر جو لوگ حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، طائف سے لے کر مینا تک اور مزدلفہ تک کوئی پانی کا منظم انتظام نہیں تھا۔ اس زمانے میں خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے مزدوروں کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ پانی کا انتظام کرنا ہے، نہر کھدوانی ہے، طائف سے لے کر کے مینا اور مزدلفہ تک نہر کھدوانی ہے، چنانچہ یہ تو بتاؤ کہ کتنے پیسے لوگے؟ تو مزدور نے کہا تھا کہ یاد رکھو، ایک کدال میں چلاؤں گا تو 1 دینار لوں گا، چاہے جتنے کدال میں اور جتنے پھاوڑے میں یہ نہر تیار ہو، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، لیکن 1 کدال چلاؤں گا تو 1 دینار لوں گا۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے کہا تھا 1 دینار نہیں، 1 کدال پر میں 2 دینار دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن طائف سے لے کر مینا اور مزدلفہ تک، عرفات کے میدان تک تمہیں نہر کھودنی ہے، تو آپ بتائیں کہ کتنے مزدور لگے ہوں گے، کتنے پھاوڑے چلے ہوں گے، کتنی کدالیں چلی ہوں گی اور کتنے دینار خرچ ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے نوازا تھا، لیکن اخلاص تھا، للہیت تھی، خلوص تھے ان کے قلوب کے اندر، اللہ نے ان کو نیک بنایا تھا خلیفہ ہارون رشید کو۔ تو اس بغداد میں رہنے والے اس مزدور نے اخلاص کی بنیاد پر چند پیسے لگائے تھے، چند اینٹیں لگائی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے جنت کے اندر اس محل کا گھر تیار کر دیا۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ
اللہ کے لیے جو دنیا کے اندر مسجد بنائے گا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر گھر تیار کرے گا۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، اگر میری آواز کو آپ سن رہی ہیں، جہاں تک ہو سکے دل کھول کر مسجد کا تعاون کرے۔ نوجوانوں سے گزارش کروں گا، بزرگوں سے گزارش کروں گا، عورتوں سے گزارش کروں گا اور تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، جہاں تک ہو سکے آپ تعاون کریں، زیادہ سے زیادہ چندہ دیں تاکہ یہ مسجد تعمیر ہو جائے، تاکہ تفصیل جو ہے ہمارے معطر عالم دین جو یہاں پہ تشریف فرما ہے وہ آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھیں گے۔ اس مختصر سی باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔